اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور رحیم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم صدق الله العظيم. سورۃ النحل کی آیت نمبر 115 سے 119 تک آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. آیت نمبر 114 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جو تمہیں حلال اور پاکیزہ روزی عطا فرمائی ہے اسے کھاؤ اور اللہ کی ان نعمتوں کا جو بطور روزی آپ کو ملی ہیں ان کا شکر بجا لاؤ. اگر تم خاص اسی کی عبادت گزار ہو تو تمہیں ایسا ہی کرنا چاہیے. تو حلال چیزوں سے اعراض کرنا یہ کوئی تقوی نہیں ہے. یعنی کسی وقت تک آدمی کچھ پرہیز کرتا ہے، جیسے بیماری میں بھی آدمی پرہیز کرتا ہے، وہ تو بات الگ ہے، لیکن مستقل طور پر لذائذ کا چھوڑ دینا یہ کوئی تقوی والی بات نہیں. خود نبی کریم علیہ السلام نے بسا اوقات عمدہ غذائیں بھی استعمال فرمائی، لیکن یہ ہے کہ اکثر انہیں میسر ہی نہیں ہوتی تھی. لیکن جب میسر ہوتی تو آپ نے اچھا لباس بھی پہنا، اچھی غذائیں بھی استعمال فرمائیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ اگر حلال رزق انسان کو میسر فرمائے تو اس سے اعراض نہیں کرنا چاہیے، اس کو استعمال میں لائیں اور اللہ کا شکر بجا لائیں. تو حلال چیزوں کے کھانے اور شکر بجا لانے کے حکم کے بعد اللہ تعالیٰ محرمات اربع کا ذکر فرماتے ہیں، یعنی 4 خاص طور پہ حرام کی ہوئی چیزیں. لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ جس انداز سے ان 4 حرام کی ہوئی چیزوں کو اللہ نے بیان کیا کہ بس یہی 4 چیزیں ہیں، تو اس کا مطلب نہیں کہ 4 کے علاوہ سب ٹھیک ہے. یعنی اس کے علاوہ اور بہت ساری حرام چیزیں ہیں. لیکن یہاں جس عنوان سے کہا کہ بس یہی 4 چیزیں ہیں، اس لیے کہ ان 4 چیزوں کو ان آیات کے نزول کے زمانے میں بڑے پیمانے پہ استعمال کیا جاتا تھا اور بالکل جائز سمجھا جاتا تھا. اس لیے تعالیٰ نے زوردار لفظ فرمایا کہ بس اللہ نے اگر حرام کیا ہے تو انہی کو حرام کیا ہے اور تم نے ان کو حلال سمجھا ہوا ہے، اور جن کو اللہ نے حلال کیا تم نے ان کو اپنے اوپر حرام بنایا ہوا ہے. تو بات الٹی ہے. تو محرمات اربع میں پہلی چیز میتا، جس کی تفصیل پچھلے پروگرام میں بتا دی تھی. مردار از خود مری ہوئے جانور، یعنی جو بذات خود تو حلال ہیں لیکن وہ شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیے گئے تو وہ میتا کہلاتے ہیں. لیکن میتا میں 2 میتا ہمارے لیے حلال ہیں، پہلے بھی کئی دفعہ بتایا ہے، کیونکہ یہ آیت اس عنوان سے 2 مقامات میں پہلے گزر چکی ہے، سورہ بقرہ میں اور سورہ انعام میں، سورہ مائدہ میں گزر چکی ہے، اور پھر سورہ انعام میں بھی گزری، اور یہ 4تھی جگہ ہے. تو 2 چیزیں ذبح کے بغیر، 2 جانور ذبح کے بغیر حلال ہیں، مچھلی اور ٹڈی، جی نا. اور باقی جتنے حلال جانور ہیں ان کو ذبح کرنا شرعی طریقے سے ضروری ہے کہ دھار والی چیز سے، تیز دھار والی چیز سے
اس کی گردن پہ، اوپر سے نہیں، گدی سے نہیں، گردن سے اس کو کاٹا جائے اور 4 رگیں کٹ جائیں یا کم سے کم 3 کٹ جائیں، اور بالکل سر کو اڑا دینا مکروہ ہے، بالکل سر کو، یعنی وہ حرام تو نہیں ہو جائے گا، بالکل کٹ گیا پر مکروہ ہو جاتا ہے، اور اس پہ اللہ کا نام بھی لیا جائے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ اگر قصدن جان بوجھ کے بسم اللہ اکبر نہیں کہا تو پھر وہ بھی میتا ہے، لیکن بھول گیا اگر بسم اللہ نہیں پڑھی مسلمان نے تو بھولے ہوئے کی بسم اللہ دل کی بھی قابل اعتبار ہے، وہ پھر حلال رہے گا۔ دوسری چیز جو حرام ہے وہ دم، خون، اور خون سے مراد ہے رگوں سے بہنے والا خون، اندر رکا ہوا خون نہیں، جو بہ جاتا ہے نا، کاٹتے وقت بہ جاتا ہے باہر، تو وہ خون عرب استعمال کرتے تھے، جما کر اس کو بھون کر کھاتے تھے، اس سے دل کی سختی پیدا ہوتی ہے، اور یہ اس کے کھانے سے وہ درندگی پیدا ہوتی ہے، اس لیے کہ درندے جانور کا یہی خون پیتے ہیں، تو جو چیز درندے کھاتے ہیں ان کی غذا ہے، اگر انسان کھائے گا تو اس میں بھی درندگی کی صفات پیدا ہو جائیں گی۔ تو جو خون نکلنے کے بعد جسم میں رہ جاتا ہے وہ حرام نہیں، اور وہ ناپاک بھی نہیں، یہ حرام بھی ہے اور نجس اور ناپاک بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہی حکم جیسے جانوروں کے خون کا ہے تو انسان کے خون کا بھی ہے، انسان کے جسم سے بھی جو خون نکل کر بہہ جائے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ خون بھی ناپاک ہے، کپڑے کو جسم کو لگے گا اس کو دھونا پڑے گا، لیکن جو خون نکلے اور بہے نہیں، نکلے اور وہیں رک جائے، اس سے وضو بھی نہیں ٹوٹتا اور وہ ناپاک بھی نہیں، اگر آپ نے انگلی سے یا کپڑے سے اس کو لگا دیا تو کپڑا ناپاک نہیں ہوگا۔ تو جو چیز ناپاک ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ چیز جو ہے نا یعنی حرام بھی ہے، ناپاک بھی ہے۔ ہاں، جیسے شوگر ٹیسٹ کرنے کے لیے آپ کرتے ہیں نا، تو وہ وہیں نکل کر رک جاتا ہے نا، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور وہ خون ناپاک بھی نہیں۔ یہ فقہ کا ایک اصول ہے، ما لیس بحدث لیس بنجس، یعنی جو چیز بے وضو نہیں بناتی وہ ناپاک بھی نہیں، جس چیز کے نکلنے سے آدمی بے وضو نہیں ہوتا وہ ناپاک بھی نہیں، پاک ہے۔ تو دم سے مراد وہ، تو انسان کے خون کا بھی یہ حکم ہے، اسی لیے ناپاک چیز کا استعمال بھی جائز نہیں، تو انسان کا خون انسان کو چڑھانا بھی اس لیے ناجائز ہے کہ وہ ناپاک ہے، وہ جو نکالتے ہیں وہ بہت بڑی مقدار میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ انسان کی کسی چیز سے فائدہ اٹھانا بلا ضرورت بھی جائز نہیں، لیکن جہاں اشد ضرورت ہو اور دوسرے کی زندگی خطرے میں ہو تو پھر بقدر ضرورت اس ناپاک کو بطور علاج کے اٹھا سکتے ہیں، لیکن بقدر ضرورت یہ نہیں کہ خواہ 4 بوتلیں چڑھانی ہیں، 6 بوتلیں چڑھانی ہیں، جس سے زندگی بچ جائے بس، اس لیے کہ جو چیز حرام اور ناپاک ہے اس سے صرف ضرورت کی حد تک استعمال کر سکتے ہیں، بلا ضرورت نہیں، ایسے طاقت اور قوت حاصل کرنے کے لیے۔ جی بس وہی ہے کہ ڈونیٹ کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اصل بات تو اس کے استعمال کی ہے، اگلے آدمی کے لیے استعمال کیے کہ استعمال بلا ضرورت یا ضرورت سے زیادہ نہ ہو، بلا ضرورت بھی نہ ہو، ضرورت سے زیادہ بھی نہ ہو۔ ویسے آپ اپنا خون نکال سکتے ہیں، کوئی سی بات نہیں۔ ہاں مگر وہ استعمال نہیں کرتے تھے نا، وہ علاج کے طور پہ صرف نکالنا تھا، اب بھی آپ اس علاج کے طور پہ نکال سکتے ہیں فاسد خون۔ تیسری چیز ولحم الخنزیر، سور کا گوشت، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ سور کی ہر چیز ناپاک ہے، کھال بھی، بال بھی، ہڈیاں بھی، گوشت بھی، لیکن باقی حرام جانور جو ہیں ان کا گوشت حرام ہے،
ہڈیاں استعمال کی جا سکتی ہیں، کھال استعمال کی جا سکتی ہے، بال استعمال کیے جا سکتے ہیں جی، یعنی چاہے وہ جانور حرام ہیں چاہے وہ جانور حلال ہیں، پر ان کی یہ چیزیں جائز استعمال کرنی، ٹھیک ہے، ہڈی، بال، کھال ان کو استعمال کر سکتے ہیں، یعنی ان کو صاف کرنے کے بعد۔ اگر اس جانور کو حرامی جانور ہے پر آپ نے اس کو حلال کر دیا، مطلب اس کے گلا کاٹا جی، تو گلا کاٹنے سے اس کی یعنی کھال، اس کا گوشت پاک ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے، حلال نہیں ہوتا، پاک ہو جاتا ہے۔ ہاں، ذبح کر دیا نا کسی حرام جانور کو، کتے کو، بلی کو، شیر کو، چیتے کو حلال کر دیا نا، تو وہ فاسد خون جو ہے نا اس کے اندر وہ نکل گیا، جب وہ نکل گیا تو اب اس کا گوشت بھی پاک ہو گیا، حلال نہیں، کھال بھی پاک ہو گئی۔ اور اگر ویسے ہی مر گیا یا اس کو یہاں سے کاٹا نہیں ہے تو بھی اس کی کھال اتار کر پھر اس کو صاف کرنے کے بعد، دھلائی کرنے کے بعد اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ وما اہل لغیر اللہ، یہاں ہم رکے تھے نا، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور ہر وہ چیز، اب بات جانور کی نہیں ہے، اب بات جانور کی نہیں، وما اور ہر وہ چیز، مٹھائی ہے، کپڑا ہے جی، حلوہ ہے، بریانی ہے، کپڑا ہے، کوئی چیز بھی ہے، جانور ہے، کوئی چیز، ما ہر وہ چیز اہل لغیر اللہ بہ، کہ جس پہ نام بولا گیا ہو غیر اللہ کا، کہ یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی کا مطلب دیکھیں، فلاں کی کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عزت کی خاطر ہے، اس کے تقرب کے لیے ہے، یہ دوں گا تو اس کے نزدیک ہو جاؤں گا، یہ دوں گا تو وہ خوش ہو جائے گا، یہ نہ دوں گا تو وہ ناراض ہو جائے گا، یہ دوں گا تو مجھے فائدہ پہنچائے گا، یہ نہ دوں گا تو مجھے نقصان پہنچائے گا، اس نظریے سے کسی کے لیے چیز کا نامزد کرنا اس کو حرام کر دیتا ہے۔ بازار کتنی پاکیزہ چیز صاف ستھری کیوں نہ ہو، اس میں روحانی طور پہ نجاست پڑ جاتی ہے، روحانی نجاست پڑ جاتی ہے جب وہ اللہ کے بغیر کسی اور کے لیے نامزد کر دیا جائے۔ اور اگر یہ تقرب مقصود نہیں، اس کی خوشنودی، اس کی رضا، اس سے فائدہ یا نقصان مقصود نہیں، اس چیز کے دینے سے اس کو ثواب پہنچانا مقصود ہے، تو پھر ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو ایصال ثواب کے لیے کہ یہ فلاں کے لیے ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی نزدیکی، اس کی خوشنودی، اس کی رضا، اس سے فائدہ اٹھانا، اس کے نقصان سے بچنے کی خاطر اگر کرتے ہیں تو یہ ہے حرام۔ اس کو اگر اللہ کے نام سے ذبح کریں گے تو بھی یہ پاک نہیں ہوگا، یہ جانور ایسا ہوگا جیسے کہ سور کو آپ اللہ کے نام سے ذبح کریں گے، اس میں ایسی مانوی نجاست پڑ جاتی ہے کہ لاکھ بسم اللہ پڑھ کے اس کو ذبح کریں گے، یہ حلال نہیں ہوگا۔ لیکن یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ چیزیں آج کل ہوتی ہیں، اور ہم مسلمان کتنے کرتے ہیں، جاہل، نادان جی، بکرے، مرغے مزاروں پہ جاتے، جب مزار پہ چلا گیا تو سمجھ لے کہ یہ تقرب کے لیے چلا گیا، اس لیے کہ یہ دوسری بات ہے، وما اہل، یہ دوسری بات ہے، وما ذبح علی النصب، کہ جو چیز نصب یعنی جہاں بت، جہاں قبر ہو، وہاں جو چیز ذبح کی جائے گی تو آپ تقرب کی نیت کریں یا نہ کریں، وہ خود بخود آٹومیٹک تقرب ہے۔ ہاں، جو چیز نصب یعنی بتوں کے پاس، بے شک اللہ کے نام سے، بے شک تقرب کی نیت نہیں کی، لیکن وہاں جو کیا ہے تو وہ عمل ہی اس کے اندر، وما ذبح علی النصب، تو اس لیے وہاں جو جانور چلا جائے گا، اگر آپ نے اشارے سے وقت، تو وہاں بھیجنے کا کیا مطلب ہے؟ وہاں بھیجنے کا مقصد ہی اس کی خوشنودی ہے۔ تو بات صرف مزاروں کی نہیں کر رہا، اور بات صرف میں بت خانوں کی نہیں کر رہا، ما ذبح، یہ وما اہل، فقہا نے لکھا ہے کہ جو جانور
بادشاہ کے آنے پہ ذبح کیا جائے، وزیر کے آنے پہ، جی کسی بھی سربراہ، کسی بھی سردار، کسی بھی بڑی شخصیت کے آنے پہ ذبح کیا جائے، اور اس سے اس کا تقرب، یعنی یہ کہ دیکھو کہے گا میرے لیے مرغی ذبح کی، اور یہ بھی کہتا دیکھو میں نے اس کے لیے مرغی ذبح کی، بس یہ حرام، یہ حرام، اس کے لیے ذبح کی، اس کو خوش کرنے کے لیے کہ میرے لیے یہ جانور ذبح کیا، ہاں لیکن اس لیے کہ یہ مہمان آیا ہے، اس کی تواضع کرنی ہے تو بے شک مرغی کاٹیں، بکرا کاٹیں، گائے کاٹیں، لیکن نیت کی بات ہے، نیت تواضع کی ہے، مہمان نوازی کی ہے تو ٹھیک ہے، نیت اس کو خوش کرنے کے لیے کیوں کہے گا جی میرے لیے بکرا کاٹا، میرے لیے گائے کاٹی، میرے لیے مرغی کاٹی، تو اور یہ بھی یہ نیت کرتا ہے کہ وہ خوش ہوگا کہ میرے لیے اسپیشلی کام کیا، آپ اس نیت کا پتہ کیسے چلے گا؟ تو فقہاء نے بتایا نا، طریقے بتائے، کہتے ہیں کہ کسی کا مہمان آیا، اب اس کے لیے اس نے سالن بنانا ہے اور اس کے پاس گوشت ووشت نہیں ہے، مرغی ہے گھر میں، اب وہ مرغی ذبح کرنا چاہتا ہے، اس کا پڑوسی کہتا ہے مرغی نہ ذبح کرو، میرے پاس ذبح شدہ گوشت موجود ہے، یہ لے لو، ٹھیک ہے؟ تو اب اگر یہ آدمی اس کا وہ گوشت لے لیتا، اس کو چھوڑ دیتا، تو اس کا مطلب نیت تقرب کی نہیں، نیت مہمان نوازی کی ہے، بھائی گوشت چاہیے تھا، ادھر سے ملتا تو کیوں کاٹوں؟ لیکن کہتا نہیں 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 میں تو یہی کاٹوں گا، تو اس کا مطلب ہے کہ تواضع مقصود نہیں ہے، ہاں تو یہ یوں نیت کا پتہ چلتا ہے، یوں نیت کا پتہ چلتا ہے۔ ایک لطیفہ جو واقعہ ہے، یعنی لیکن ہے لطیفہ نما واقعہ ہے تاریخ کا، تو بچوں میں گڈے کی شادی ہوتی ہے، بچیاں کبھی گڑیاں کھیلتا نا گڑیا، تو کبھی کبھی وہ بچے مل کے نا گڈے اور گڈی کی شادی بھی رچاتے ہیں، تو ایک تاریخی واقعہ ہے کہ ایسا ہوا، اور وہ بچے ماشاءاللہ مالدار طبقے کے تھے، تو انہوں نے شادی میں ولیمے کے لیے، گڈے گڈی کے ولیمے کے لیے اونٹ ذبح کیا، بڑا پروگرام کیا نا، ایک مالدار تھے، جب ذبح کیا تو اس کا مسئلہ مفتی صاحب سے پوچھا گیا، جناب یہ یعنی ولیمے کے لیے تو ہوتا تھا، لیکن یہ تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو فتویٰ دیا کہ حرام ہے۔ کیوں کہ ولیمے میں کریں تو بات کھلی ہے کہ مہمانوں کی تواضع کے لیے کر رہے ہیں، یہاں مہمانوں کی تواضع نہیں، یہاں وہ بت ہیں، گڈا گڈی آدمی نہیں ہے، ہاں جی، تو یہ ان کے لیے کی جا رہی ہے، یہ ان کی، جی اگرچہ کھائیں گے وہ تو نہیں، لوگ کھائیں گے، لیکن یہاں بت جو ہے نا سامنے، بتوں کی شادی ہو رہی ہے، شادی بھی تو نہیں ہے واقع، تو لہذا یہ حرام ہے، اس لیے کہ معذب علی النصب ہے، معذب علی النصب ہے، یہ تو خیر حرام ہے، لیکن ریاکاری کا کھانا بھی جائز نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دو سرداروں نے ریاکاری کے طور پہ دعوت کی، یعنی ایک نے کہا کہ میں زیادہ بڑی تواضع کروں گا، میں بڑی زیادہ تواضع کروں گا، میرا مجمع زیادہ ہوگا، میں زیادہ لوگوں کو کھلاؤں گا، تو ایک نے 10 اونٹ کاٹے، بڑی پارٹی کی 10 اونٹ کاٹے، اور اسی حساب سے اتنے ہی من آٹا بھی گوندا۔ دوسرے نے دیکھا اچھا یہ، تو اس نے کہا اچھا میں 20 کاٹتا ہوں، 20 اونٹ کاٹے اور اس نے اس کا ڈبل آٹا بھی گوند دیا۔ اس نے کہا یار یہ تو بڑھ گیا، اس نے 100 اونٹ کاٹ دیے اور 10-20 من آٹا بھی گوند لیا، وہ بھی بڑی پارٹی، اس نے 400 کاٹے، 400 کاٹے اور اتنے بڑے حوض میں آٹا گوندا کہ آٹا گوند کے اس میں گھوڑا ڈالا، گھوڑے کو دوڑایا تو گھوڑا پھنس گیا، اتنا زیادہ۔ خیر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضرت یہ دو لوگ ایسا کر رہے ہیں تو اس کھانے کا کیا حکم ہے؟ فرمایا حرام ہے، مت کھاؤ، یہ دکھلاوے کا ہے، یہ ریاکاری کا ہے، لوگ خوش ہو جائیں،
یہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں ذبح کیے جا رہے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ذبح کیا جا رہا ہے. تو دیکھیے نا، معاملہ بڑا نازک ہے، وما اہل کا معاملہ بڑا نازک ہے. تو بہرحال جو چیز غیر اللہ کے نامزد ہو جائے تو وہ کیا ہے؟ وہ حرام ہے، چاہے بذات خود کتنی نفیس، کتنی عمدہ، کتنی خوشبودار کیوں نہ ہو. اب اس میں استثنائی صورتحال، فمن اضطر غیر باغ، جو کوئی مجبور ہو جائے اور اس کو جان بچانے کے لیے حلال چیز میسر نہیں اور جان خطرے میں ہے، تو اس وقت اضطراری کیفیت میں جان بچانا ضروری ہے، اور اس میں ان حرام چیزوں میں سے کوئی چیز اگر اس کو میسر ہے تو جان بچانے کی مقدار میں استعمال کر سکتا ہے، بلکہ استعمال کرنا ضروری ہے. اگر کوئی تقویٰ کہہ کہ نہیں میں جان جاتی ہے تو جائے لیکن میں تو حرام نہیں کھاتا، تو اہل علم کہتے ہیں یہ قاتل ہے اپنے نفس کا، خودکشی کرنے والا ہے، گناہگار ہے. جب اللہ نے اجازت دی ہے، جب اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے تو پھر کیوں نہیں کھاتا؟ تو پھر کھانا ضروری ہے جان بچانے کے لیے. یہی حکم دواؤں کا ہے کہ علاج کے لیے جائز دوا موجود نہیں اور ایک ناجائز ہی حرام دوا ہے، تو جان بچانے کے لیے بقدر ضرورت اس کو استعمال کر سکتا ہے، غذا ہو یا دوا ہو کوئی چیز. لیکن شرط یہ کہ غیر باغن، بغاوت کرنے والا نہ ہو، ولا عادن، اور لطف اندوز ہونے والا بھی نہ ہو. بغاوت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پاؤ کھانے سے جان بچتی تھی تو آدھا کلو کیوں کھاتا ہے، یعنی جتنی جان بچتی ہے اور حلال تک پہنچ سکتا ہے اتنا ہی کھائے. اگرچہ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں زیادہ نہیں کھا سکتا ہے، جب اجازت مل گئی تو کھائے. اور یہ کہ اسٹاک بھی کر سکتے ہیں. بعض حضرات کہتے ہیں کہ اگر کہیں آگے نہ ملے گا حرام حلال تو پھر وہاں بھی استعمال کر سکتا ہے، لیکن جہاں ملے گا وہاں اسٹاپ کر دے گا، ٹھیک ہے نا. لیکن ہمارے ہاں یہی ہے کہ ضرورت سے زیادہ نہیں، ضرورت سے زیادہ نہیں. اور عادن کا معنی لطف حاصل کرنے کے لیے، مزہ لینے کے لیے بھی نہیں، صرف جان بچانے کے لیے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ البتہ اس کا معنی دوسرے کہتے ہیں غیر باغن، کہ وہ باغی نہ ہو، بادشاہ وقت کا باغی نہ ہو. وہ کہتے ہیں باغیوں کے لیے رعایت نہیں. سرکش سے مراد یعنی ان کے نزدیک کیا ہے گناہ کرنے کے لیے نہ گیا ہو، گناہ والے رستے میں نہ ہو. وہ کہتے ہیں گناہگار کو یہ رعایت حاصل نہیں ہے، وہ مرتا ہے تو مرے پر حرام نہیں کھا سکتا. وہ کہتے ہیں کہ گناہگار کے لیے دیگر رعایتیں بھی نہیں ہیں. گناہ کا سفر کوئی کرتا ہے تو وہ نماز قصر نہیں کرے گا، کہتے پوری پڑے. کہتے گناہ کا سفر کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ روزہ بھی نہیں توڑ سکتا، یعنی صحیح سفر والے کے لیے روزہ توڑنے کی اجازت ہے. وہ کہتے ہیں کہ گناہگار کے لیے نہیں. لیکن دوسرا علماء کہتے ہیں کہ نہیں، سفر ہی ہے چاہے جیسا بھی ہے اس کو یہ اجازت حاصل کی. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں. یعنی حرام ہی رہے گا لیکن مجبوری کی حالت میں استعمال سے اللہ گناہ اٹھا دیں گے. غفور رحیم کا معنی یہ کہ گناہ اٹھ گیا، حرام کے کھانے کا گناہ اٹھ گیا، ورنہ وہ حرام حلال نہیں ہوا، حرام ہے. یہ چار چیزیں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اور بات ارشاد فرماتے ہیں، وہ یہ کہ حلال اور حرام کرنے کی اتھارٹی صرف اللہ کی ہے. کسی کو اختیار نہیں کہ وہ کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دے یا کہے، یہ کسی کو اختیار نہیں. یہاں تک کہ نبی کے پاس بھی اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ از خود کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دے. ٹھیک ہے، وہ جو 9ویں پارے میں ہے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، کہ نبی کریم علیہ السلام تم پر پاک چیزیں حلال قرار دیتے ہیں اور خبیث چیزیں تمہارے لیے حرام قرار دیتے ہیں. تو یہ نہیں کہ از خود، یعنی وہ اللہ کا حکم بیان کرتے ہیں. اللہ کی طرف سے جن چیزوں کے حلال ہونے کا آرڈر آتا ہے تو بیان وہ کرتے ہیں، تو بظاہر جیسے کہ وہ حلال کہہ رہے ہیں
جیسے بظاہر وہ حرام کہہ رہے ہیں، تو قرآن حکیم کے علاوہ جو چیزیں حلال یا حرام ہیں تو وہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے ارشاد سے فرمائی ہیں نا، تو بظاہر وہ حضور کی طرف ہی منسوب ہوں گی، لیکن در حقیقت وہ اللہ ہی کا ارشاد ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض چیزوں کو فقہا حرام یا حلال کہتے ہیں، تو یہ بھی دراصل فقیہ نہیں کہتا، عالم نہیں کہتا، وہ دلائل میں غور و فکر کرنے کے بعد اپنی دلیل کی بنیاد پر کسی چیز کو حلال یا حرام کہتا ہے، خود نہیں کہتا۔ تو حلال حرام کہنے کی اجازت کسی کو نہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ، اور مت کہو وہ جو تمہاری زبانیں بیان کرتی ہیں جھوٹ، تمہاری زبانیں جو جھوٹ بیان کرتی ہیں وہ نہ کہو۔ کیا جھوٹ بیان کرتی ہیں؟ ھذا حلال وھذا حرام، کہتے یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ اور یہ مرض آج بہت ہے، خاص کر ہمارے عرب حضرات جو ہے نا، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں حرام حرام حرام، حالانکہ ایسا نہیں، بہت احتیاط کی بات ہے، کیونکہ حرام وہ چیز ہوتی ہے جو دلیل قطعی سے ثابت ہو۔ دلیل قطعی کا معنی ایسی دلیل جو ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا ہے۔ تو دلیل قطعی یا تو قرآن مجید یا پھر حدیث متواتر، یعنی حدیث متواتر کے علاوہ دوسری احادیث سے بھی جو چیز حرام ثابت ہوگی وہ دلیل قطعی نہیں ہے، وہ دلیل ظنی کہلاتی ہے۔ تو جس چیز کی حلت یا حرمت دلیل ظنی سے ثابت ہو اس کو بھی اس طریقے سے اچھل کرنے کے یہ حرام ہے یہ حلال ہے، اس کے لیے نرم لفظ کہنا چاہیے، یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، اسے نہیں کھانا چاہیے، ٹھیک ہے، اس کو کھانا چاہیے۔ تو ڈائریکٹ حلال یا حرام کا لفظ بولنا یہ اتنی آسان بات نہیں ہے جب تک کہ دلیل قطعی سے وہ ثابت کرو۔ مولانا یہ مکروہ سے کہاں تک گنجائش ہے؟ مکروہ اور حرام میں کتنا فرق ہے؟ مکروہ کی بھی تو دو قسمیں ہیں، ایک تحریمی ہے اور ایک تنزیہی ہے۔ تنزیہی میں گنجائش ہوتی ہے، لیکن تحریمی جو ہے وہ تو حرام کے قریب ہے، اس سے بچنا ضروری ہے، واجب ہے۔ یہ حدیث متواتر اس طرح پتہ چلے گا کہ کون سی حدیث اس طرح سے وہ ایسا تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ یہ ہے، مطلب اس کی تعریف آپ کو سنا سکتا کہ حدیث متواتر وہ ہے کہ ہر حضور کے زمانے سے لے کر محدثین کے زمانے تک ہر زمانے میں اس حدیث کو بیان کرنے والے اتنے لوگ ہوں کہ آپ کی عقل یہ باور نہ کرے کہ اتنے لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو جو حدیث اس طریقے سے آئی ہے نا، تو قرآن ہمارے پاس اسی طریقے سے آیا ہے۔ ہر دور میں اس کو اللہ کی کتاب کہنے والے اتنے لوگ ہیں کہ آپ یقین نہیں کر سکتے، ورنہ ہم نے تو نازل ہوتے نہیں دیکھا نا، مگر یہ تواتر سے آیا ہے۔ تو جو حدیثیں اس طرح تواتر سے آئی ہیں ان کا قرآن مجید ہی کی طرح حکم ہے، فرق یہ ہے کہ وہ اس میں الفاظ پیغمبر کے ہیں، بس اتنی سی بات ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کا فرمانا قرآنی ہے جی۔ تو دوسری جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہوتی۔ آپ کیا فرماتے تھے؟ وہ مکروہ اور حرام کے اس میں دو چیزیں ہیں۔ حرام تو میں نے آپ کو بتا دیا، اس کی تعریف بتا دی۔ تو مکروہ تحریمی یعنی وہ ہوتا ہے جو دلیل ظنی سے ثابت ہو، ظنی وہ جو تواتر سے نیچے درجے کی حدیثیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور تنزیہ وہ کہ اس کی حرمت اس طریقے سے بیان نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ناپسند فرمایا، ایسے ہی یعنی کھا سکتے ہیں کر سکتے ہیں لیکن اچھی بات نہیں ہے، بچ جائیں تو اچھی بات ہے، تو اس کو کہتے ہیں مکروہ تنزیہی، یعنی پسندیدہ تو نہیں ہے لیکن جائز ہے، پسندیدہ تو نہیں ہے پر جائز ہے۔ لیکن مکروہ تحریمی وہ جائز بھی نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ اس کو کسی نے کہہ دیا یہ حلال ہے تو کافر نہیں ہوگا، اور حلال کو کسی نے حرام کہہ دیا تو کافر ہو جائے گا، یا حرام کو حلال کہہ دیا تو کافر ہو جائے گا، کیونکہ دلیل سبھی سے ثابت ہے۔ اچھا جی، تو مت کہو جس کو تمہاری زبانیں بیان کرتی ہیں جھوٹ کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، جیسے مشرک کہتے ہیں نا،
کہ یہ بحیرہ، یہ صاحبہ، یہ فلاں فلاں اونٹ، اونٹیاں وغیرہ یہ حرام ہے، یا فلانی کھیتی اس کا فصل حرام ہے، اللہ نے اس کو حلال کی ہے، اور جیسے کہ یہ چیزیں حرام ہیں ان کو حلال سمجھتے تھے. لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، تاکہ ایسا کہہ کر تم اللہ پر جھوٹ گھڑو. تو ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، بے شک وہ لوگ جو اللہ پہ جھوٹ گھڑتے ہیں وہ کامیاب نہ ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو جن چیزوں میں تم پڑے ہوئے ہو اور جن چیزوں میں تم حلت اور حرمت کے قانون کو پامال کر رہے ہو، تو یہ دنیا کی زندگی ہے، متاع قلیل، یہ تھوڑا سا سامان ہے، تھوڑا سا وقت ہے، تھوڑی سی چیزیں ہیں. تو یہ لوگ جو حلال حرام میں گڑبڑ کرتے ہیں تو متاع قلیل، ان کو سوچنا چاہیے کہ تھوڑے وقت کا سامان ہے، اور اس معاملے میں گڑبڑ کرنے سے کیا ہوگا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، آگے چل کر عذاب علیم کا سامنا کرنا پڑے گا، دردناک عذاب کا. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ 118 میں ایک بات فرماتے ہیں، وہ یہ کہ دیکھیے جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ حرام قرار دیتے ہیں ہم اس کی حکمت سمجھیں یا نہ سمجھیں، یا اس کی حکمت بتائی گئی ہو یا نہ بتائی گئی ہو، اس میں ضرور بالضرور کوئی انسان کے جسمانی یا روحانی نقصان کا اندیشہ ہے. تو ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے جن کے استعمال سے یا جسم کو نقصان ہوگا انسان کے، یا اس کی روح کو نقصان ہوتا ہے. تو ہر چیز میں یہ ہے، چاہے بظاہر ہم اس کو سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں. اب فرض کریں بریانی کی پلیٹ جی ٹھیک، اچھا پکا ہوا، بہترین پکا ہوا ہے، لیکن وہ غیر اللہ کے نامزد ہے کہ فلاں کی نیاز ہے، تو اس کے کھانے میں بازار تو آپ کے جسم کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا نا، وہی چاول تو ہے. لیکن جب یہ فلاں کی نیاز ہے تو اس سے آپ کی روح متاثر ہوگی، روح متاثر ہوگی، روح گندی ہو جائے گی، روح میں خباثت پیدا ہو جائے گی، اور پھر چلتے چلتے حرام حلال کی کوئی تمیز نہیں رہے گی. جو لوگ اس قسم کی گڑبڑ کی چیزیں کھاتے رہتے ہیں نا، مٹھائی سمجھ کے، چاول سمجھ کے، پھر ان کا معاملہ خراب ہو جاتا ہے. تو جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں ان کے اندر یا جسمانی یا روحانی نقصان ہے. لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایک پاک چیز کو بھی حرام قرار دے دیتے ہیں جس میں جسمانی اور روحانی نقصان نہیں، اور وہ صرف سزا کے طور پر، سزا کے طور پر. چنانچہ یہودیوں پر بعض پاک اور حلال چیزیں اللہ نے بطور سزا کے حرام قرار دی تھیں، اس لیے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرماتے ہیں کہ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، ان لوگوں پر جو یہودی ہیں، حرمنا ما قصصنا علیک من قبل، بعض وہ چیزیں ہم نے حرام کی جو اس سے پہلے یعنی سورہ انعام میں ہم بیان کر چکے ہیں. ما قصصنا علیک من قبل یعنی پہلے، یعنی سورہ انعام میں بیان کر چکے ہیں کہ کچھ چیزیں بطور خاص اور بطور سزا صرف یہودیوں پہ حرام کی تھیں، اور ان حلال اور پاک چیزوں کو ہم نے جو ان پہ حرام کیا تو وما ظلمناہم، ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا ان پہ، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ یہودی خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے تھے، تو ہم نے ان کے جرم کی اور ظلم کی پاداش میں حلال چیزیں کچھ حرام کی. اور وہ کیا؟ سورہ نام بتا، حرمنا علیہم کل ذی ظفر، ہر پنجے والا جانور ہم نے اس کے اوپر، جس کا پاؤں بیچ میں سے کٹا ہوا نہیں، پورا ایک ہی پنجہ ہے، جیسے اونٹ جی، اور پرندوں میں بطخ، اور کون سی ہیں آپ خود دیکھیں کون سی ہیں جن کے بیچ میں شگاف نہیں، کٹ نہیں لگا ہوا، پورا پنجہ ہے. تو یہ جانور یہودیوں پر حرام تھے، ہمارے لیے حلال ہے. اور یہ کسی ایسی وجہ سے نہیں کہ ان کا گوشت کوئی جسمانی یا روحانی نقصان کا باعث ہے، ورنہ ایسا ہوتا تو ہمارے لیے بھی حرام ہوتے. اسی طریقے سے چربی اللہ نے ان کے لیے حرام کر دی تھی،
سوائے اس چربی کے جو آنتوں کے ساتھ لگی ہوتی یا پیٹھ پر تھوڑی سی لگی تھی ہڈی وڈی کے ساتھ، تو اتنی تو کھرچ کے استعمال کر سکتے تھے. باقی جو باقاعدہ چربی ہوتی ہے نا جہاں بڑی 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 وہ لگی ہے، حالانکہ چربی سب چربی ہے، اس میں کسی قباحت نہیں، لیکن یہ چیزیں بطور سزا کے. تو اس میں یہ بتایا کہ بعض چیزیں اپنی ذات میں خبیث اور ناپاک اور نجس نہیں ہوتی، لیکن بعض لوگوں کے لیے بطور سزا کے اس کو حرام قرار دیا جاتا ہے، بعض دوسری قوموں کے لیے وہ جائز ہوتی ہے، جیسے ہمارے لیے جائز ہے. ثم ان ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ان ربك من بعدها لغفور رحیم. تو اس آیہ کریمہ میں 119 میں اللہ تعالی یہ اپنا قاعدہ اور قانون بیان فرماتے ہیں کہ آپ کا پروردگار ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کوئی گناہ اور برے کام نادانی میں کر لیے، پتہ نہیں تھا، علم نہیں تھا، لا علمی میں کر گئے. فرض کریں کوئی حرام چیز لا علمی میں کھا گئے، پتہ نہیں تھا. کوئی مکروہ کام لا علمی میں کر گئے، پتہ نہیں تھا، مسئلے کا معلوم نہیں تھا، کوئی بتانے والا نہیں تھا. اس طریقے سے اور کئی گناہ ہیں، ان کو گناہ کا پتہ ہی نہیں تھا اور گناہ کر گئے. لیکن جب پتہ چلا تو ثم تابوا من بعد ذالک، فوراً اس سے توبہ کر لی. اور توبہ کا مطلب یہ نہیں کہ آئندہ نہیں کروں گا بس، وَأَصْلَحُوا، اور جتنا ممکن تھا اس کی اصلاح بھی کر لی، اپنی غلطی کی اصلاح بھی کر لی، آئندہ نہ کرنے کا عزم بھی کر لیا، جو کیا تھا اس کی جتنی اصلاح ہو سکتی تھی وہ بھی کر لی، اور کام بھی کیا تھا نادانی میں. تو ان ربک من بعد لغفور الرحیم، آپ کا پروردگار اس کے بعد یعنی اس کام کے کر لینے کے بعد اور توبہ کر لینے کے بعد اصلاح کے بعد لغفور الرحیم، بخشنے والا مہربان ہے، اس کو بخش دے گا. تو یعنی کتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رعایت ہے کہ نادانی میں، جہالت میں، لا علمی میں کوئی غلطی کر بیٹھے آدمی، لیکن علم ہو جانے کے بعد اس سے باز آ جائے اور اس کا تدارک کر لے، اس غلطی کو ٹھیک کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں، چاہے وہ کتنا بڑے سے بڑا جرم کیوں نہ ہو. لیکن دانستہ کرے گا تو توبہ سے معاف تو وہ بھی ہو جائے گا، دانستہ بھلا توبہ سے معاف وہ بھی ہو جائے گا، لیکن یہ کہ وہاں ذرا تھوڑا سا معاملہ اس سے سخت ہے. جی اصلاح کس طرح کا ہے؟ اصلاح توبہ کا مطلب تو یہ ہے نا کہ میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، ٹھیک ہے نا، اور جو کیا ہوا ہے اس میں جتنا ممکن ہے اصلاح کی وہ اصلاح کریں. بعض چیزوں کی اصلاح نہیں ہو سکتی اور بعض کی ہو جاتی ہے کہ آئندہ کے لیے اس چیز کو نکال دے، آپ کے پاس پڑی اسٹاک ہے اس کو نکال دو، ٹھیک ہے نا. یا اصلاح یہ بھی ہے کہ اگر اس کی قضا یا کفارہ ہے تو قضا اور کفارہ اس کا ادا کریں، یعنی خالی میں نے توبہ کر لی نہیں. جیسے میں نماز نہیں پڑھتا تھا میں آئندہ پڑھوں گا، تو جو نہیں پڑھی اس کی تدارک بھی کرے، یہ اصلاح ہے. زکوٰۃ نہیں دی تھی آئندہ دوں گا، میری توبہ ہے آئندہ دوں گا، تو اصلاح یہ کہ پچھلی بھی دو، روزہ پچھلے بھی رکھ، کسی کا حق نہیں دیا تو اس کو دے یا اس سے معاف کرا، یہ اصلاح ہے، ٹھیک ہے. اذان کتنے بجے ہوگی؟ اچھا، تو آپ کی اجازت ہے کہ میں تھوڑی سی شب برات پر بات کر لوں؟ یہ بھی مطالبہ ہوتا ہے کہ خاص وقت ہے تو اس کے لیے کچھ کہا جائے، ورنہ تو چلتا تھوڑا سا. جی سورہ زاریات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ. کائنات کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے سوا ہر چیز کو، اللہ کے سوا ہر چیز،
اللہ مکون ہے اور باقی کائنات ہے. ٹھیک. کائنات میں دو چیزیں ہیں. کائنات تو بے شمار ہے اور اس میں ساری کائنات دو چیزیں ہیں. ایک مقصود اور ایک مقصود کے لیے، یعنی ایک مخدوم ایک خادم. تو پوری کائنات میں مقصود وہ انسان اور جن ہے. انسان اور جن میں بھی مقصود انسان اور جن تابع ہیں. ٹھیک. تو اللہ تعالی اس دونوں مخلوق کی پیدا کرنے کی غرض بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو فقط عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو انسان اور جن کا مقصد تخلیق، مقصد پیدائش کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ کی عبادت، کہ وہ ہر کام اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق کرے. بس اپنی مرضی نہیں، اللہ کی مرضی. یہ عبادت ہے ہر کام میں. اور باقی ساری کائنات، اس میں فرشتے بھی ہیں جی، اور اس میں زمین آسمان سورج چاند اور جتنی بھی مخلوق ہے نا انسان اور جنوں کے علاوہ. تو اس سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق لکم، اے انسانوں یہ سب تمہارے لیے پیدا کیے، یہ سب تمہارے لیے پیدا کیے. تو تم کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور پوری کائنات کو تمہارے لیے پیدا کیا. اب معلوم ہوا کہ باقی مخلوق کا مقصد تخلیق انسان کی ضروریات کا پورا کرنا، اور انسان کا مقصد تخلیق اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق زندگی گزارنا. جب مقصد تخلیق عبادت ہے تو پھر چاہیے یہ تھا کہ آدمی پوری کی پوری زندگی اسی مقصد میں لگائے. 24 گھنٹے، 7 دن، 12 مہینے، پوری زندگی، ہر سانس، ہر قدم، ہر نظر اللہ کی عبادت، کیونکہ مقصد جو یہ ہے. اور باقی چیزیں بھی ضرورتیں، کیونکہ انسان کی بقا کے لیے، اس کی زندگی کے لیے کھانا پینا بھی ضروری ہے. دوسری تو سارا وقت تو عبادت میں ہونا چاہیے، اور باقی زندگی بچانے کے لیے پھر اتنا جتنا کہ بقدر ضرورت ہو سکتا ہے اتنی ہونا چاہیے. ہونا تو یہ چاہیے نا قاعدے کے لحاظ سے. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے جو ہماری ڈیوٹیز مقرر کی ہیں وہ بہت محدود وقت کی، اور ہمیں چھوٹ جو دی ہے وہ بہت زیادہ. عبادات میں جو سب سے زیادہ عبادت انجام دی جاتی ہے وہ نماز ہے، جو دن میں 5 نمازیں اللہ نے مقرر کی ہیں. روزہ ہے تو وہ سال میں 1 مہینے کا ہے. حج ہے تو مالداروں پر زندگی میں ایک ہی دفعہ ہے. زکوٰۃ ہے وہ بھی مالداروں پر حسب توفیق زکوٰۃ ہے، تو اس سے کئی لوگ مستثنیٰ ہیں. زیادہ سے زیادہ نماز اور روزے کی حد تک یعنی سب لوگوں کو یہ انجام دینی پڑتی ہیں. اور اس میں بھی میں نے کہا روزہ تو رمضان کا آتا ہے 1 مہینے کا، اور ہمیشہ کی عبادت نماز ہے. اور نماز کا معاملہ بھی یہ ہے کہ 5 نمازیں ہیں، اور فرض نمازوں پر اگر آپ 24 گھنٹے میں 5 نمازوں کا ٹائم لگا لیں تو زیادہ سے زیادہ کوئی 2 گھنٹہ لگ جائے گا. وضو بھی کرنا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے. تو 24 گھنٹے میں گویا 2 گھنٹے مقصد تخلیق، سال میں 1 مہینہ مقصد تخلیق. یہ تو عمومی ہے نا، اور باقی خاص لوگوں کے لیے دوسری بات بھی ہے. اور چاہیے کیا کہ سارا وقت ادھر لگے، یعنی 2 گھنٹے کمانے کے لیے ہونے چاہیے، کھانے کے لیے، اور 22 گھنٹے عبادت کے لیے. پر یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے کہ یہ سختی نہیں کی، بلکہ اتنا وقت تو ہمیں کھانے، کمانے، باقی سارے کاموں کے لیے. اور اتنا سا وقت بھی جتنے لوگ ادا کرتے ہیں وہ آپ کو پتہ کہ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں ان کو. باقی کتنے جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے، جمعے کی پڑھتے ہیں فقط. کتنے جو جمعہ بھی مس کرتے ہیں اور عید کی نماز پڑھتے ہیں. تو ٹھاٹھ کے گنے جا سکتے ہیں.
7 کے بھی تھوڑے سے زیادہ ہیں اور 360 کے تھوڑے سے، اور آپ ان کو بڑھا دیجیے، اور کھاٹ کے بھی ایسے ہی ہیں جنازے والے، کتنوں کو آپ دیکھتے ہیں ان کو جنازہ ہی نہیں آتا، جی نہیں آتا، ایسے شرما شرمی کھڑے ہو جاتے ہیں یا پھر الگ کنارے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز کا پتہ ہی نہیں۔ تو یہ صورتحال ہے ہماری عبادات کی، اور مقصد ہمارا یہ عبادت ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی عنایت دیکھیے کہ اس نے پہلے سے قانون یہ طے کیا ہے کہ ہم ایک نیکی کریں گے تو 10 گنا سے سٹارٹ کریں گے، تو ایک نماز پڑھتے ہیں تو 10 نماز کا ثواب، مسجد میں جماعت سے پڑھتے ہیں تو ایک نماز پڑھتے ہیں تو 27 نمازوں کا ثواب، اور بڑی مسجد میں جائیں بڑا مجمع تو اور زیادہ اس کا اضافی ہوتا ہے۔ تو گویا 5 وقت کی نماز پڑھنے والا جیسے کہ 50 نمازیں پڑھتا ہے، جو فرض بھی 50 ہی ہوئی تھی، تو ایک طرح ادھر ہے۔ پھر اس طرح روزوں کا حساب، ایک روزہ رکھتا ہے تو 10 روزوں کا ثواب، اور حضور نے فرمایا کہ رمضان اور شوال کے 6 روزے رکھو تو سال بھر کے، جیسے کہ سارا سال آپ نے روزے رکھ لیے، تو رکھے تو آپ نے 36 تھے اور ثواب سارے سال کا دے دیا۔ نمازیں پڑھی 5 تھیں اور دے دیا 50 کا ثواب۔ اب 50 نمازیں اگر ہمیں پڑھنی ہوتی تو کتنا ٹائم لگتا آپ بتائیے؟ اگر 5 پہ 2 گھنٹے لگتے ہیں تو آگے گنے کتنے 50 پہ کتنے گھنٹے لگیں گے؟ جی چلو جتنے بھی ہیں، پھر مقصد تو پورا ہو جاتا نا، لیکن چھوٹ دے کے مقصد کیسے اللہ تعالیٰ پورا کر رہے ہیں؟ اور یہ کم سے کم درجہ بتا رہا ہوں نا، بلکہ اس سے زیادہ پھر اللہ تعالیٰ 700 گنا اس سے بھی زیادہ تک ثواب دیتے ہیں۔ ایک طرف تو دیکھیے اللہ کی یہ عنایت کہ مقصد زندگی کیسے وہ پوری کر رہے ہیں، دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے کچھ اوقات کو یہ شرف دیا ہے کہ اس وقت میں عبادت تھوڑی سی کریں تو اللہ تعالیٰ بہت بڑی عبادت کے طور پر قبول فرماتے ہیں۔ بعض جگہوں کو اللہ نے شرف دیا کہ اس جگہ میں آپ عبادت کریں تو ایک کہیں پہنچ جاتی ہے، جیسے بیت اللہ میں ایک نماز پڑھیں تو 1,00,000 نماز ہے، مسجد نبی میں 1,000 نماز، جی۔ تو زمانوں میں سے بعض اوقات کو اور جگہوں میں سے بعض جگہوں کو یہ شرف اللہ تعالیٰ نے، جی۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ نے رمضان میں ایک رات رکھی ہے لیلۃ القدر، اس کو اللہ نے کتنا شرف دیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینے ایک طرف، 1000 مہینے تو کسی کی زندگی بھی مشکل ہے، ہاں جی۔ اور اس ایک رات کی عبادت اس سے بہتر اتنی نہیں، اس سے بہتر کتنی اس کا اندازہ نہیں بتایا، کتنی اوپر ہے، تو ایک رات ہی کو اتنا شرف عطا فرما دیا۔ تو دیکھیے کس طرح اللہ تعالیٰ یعنی یہ لیول برابر کرتے ہیں کہ مقصد زندگی پوری ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن زمانوں کو شرف دیا ہے، جی، دنوں کو، راتوں کو، جگہوں کو، تو ان میں سال بھر کی راتوں میں سے 2 راتوں کو اللہ نے خاص شرف عطا فرمایا ہے۔ ایک تو قرآن مجید سے اس کا ثبوت ہے لیلۃ القدر، اور اس کا مقام بھی بتا دیا کہ وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ دوسری نصف شعبان کی رات ہے، شعبان کا مہینہ جب آدھا ہوتا ہے 15 شعبان کی رات، تو اس کا ذکر تو قرآن حکیم میں نہیں ہے لیکن روایات حدیث میں ہے۔ حدیث میں جو آیا ہے وہ کوئی بہت اونچے درجے کی روایات تو نہیں ہیں، لیکن تاہم ایسی روایات ہیں کہ وہ قابل اعتبار ہیں، یعنی حسن جو دوسرے طبقے کے ہیں، صحیح اوپر کے لیول کی ہیں، حسن نیچے کا لیول ہے، ضعیف اس سے نیچے کا لیول ہے، جن پہ عمل کیا جاتا ہے، صحیح، حسن، ضعیف، جی۔ تو صحیح روایت تو نہیں پر حسن روایت ہے درمیانی لیول کی، اور ضعیف روایات بہت ساری ہیں، اور محدثین فرماتے ہیں کہ جب بہت ساری ضعیف روایات اکٹھی ہو جائیں تو ان میں بھی قوت اور طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو حسن اور کئی ضعیف روایات تقریباً 10 صحابہ
نصف شعبان کی رات کی فضیلت کے راوی ہیں 10 صحابہ. جی کوئی بات تو ہے نا، کوئی بنیاد تو ہے. تو بال حسن اور ضعیف کئی روایات مل کے اس رات کی فضیلت آ جاتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فضیلت کے بارے میں فرماتے ہیں. اور یہ متعین رات ہے، لیلۃ القدر متعین نہیں ہے. وہ 10 راتوں میں سے آپ کو تلاش کرنی پڑے گی. یہ تلاش شدہ ہے، یہ وہ پکی بات ہے کہ نصف شعبان. تو آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جب نصف شعبان کی شب ہوتی ہے تو اللہ تعالی آسمان دنیا، یہ جو ہمارا آسمان ہے، اس پر نزول اجلال فرماتے ہیں. اپنی خصوصی تجلیات، اللہ تعالیٰ کا نزول اجلال کیسا اس کی حقیقت اللہ ہی جانتے ہیں. یعنی اللہ اپنے بندوں کے بہت قریب ہوتے ہیں، اور حق تعالی شانہ بندوں کو پکارتے ہیں. بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہمیں ہمارا ایمان کہ اللہ پکارتے ہیں، حقیقت ہم وہ پکار نہیں سن سکتے، ہماری کانوں میں وہ چیز نہیں ہے، پر اللہ پکارتے ہیں کہ کوئی گناہوں کی مغفرت کا طالب ہے جس کے گناہ معاف کر دوں، کوئی روزی کم ہے تو اس کے بڑھانے کا طالب ہے کہ بڑھا دوں، جی اس میں برکت پیدا کر دوں، کوئی کسی غم علم میں مبتلا ہے کہ اس کے غم دور کر دوں، کوئی کسی اور مشکل میں ہے کہ اس کی مشکل دور کر دوں، تو اللہ تعالی پکارتے ہیں بندے. یہ لیلۃ القدر میں بھی اور لیلۃ البرات میں بھی. اور کس وقت سے؟ مغرب سے یہ بات شروع ہوتی ہے اور صبح صادق تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. یہ تو ان 2 راتوں میں. باقی اللہ تعالیٰ نے ہر رات میں بھی ایک ایسا حصہ رکھا ہوا ہے کہ اس میں بھی معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نزول اجلال فرماتے ہیں اور بندوں کو پکارتے ہیں. اور وہ رات کا پچھلا تہائی حصہ، روزانہ کی رات کا پچھلا تہائی حصہ. جی لیکن ان 2 راتوں میں مغرب سے صبح صادق. تو کتنی خوش نصیبی کی بات ہو کہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام اپنے گناہگار سیاکار بندوں کو نوازنے کے لیے بلائیں، اور ہم جیسے سیاکار لوگ خراٹے لیتے ہیں سوتے رہے. تو بدنصیبی کی بات. تو چونکہ اس میں پوری رات ہے، چلو آخر رات میں تو کوئی خوش نصیبی اٹھتا ہے، لیکن شروع رات میں تو سارے لوگ ہی جاگتے ہیں. جی تو اگر جاگنے کے ساتھ ساتھ اس رات میں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کی طرف آدمی توجہ کرے اور اس کو خوش کرنے راضی کرنے کے لیے عبادت کرے تو کتنی اچھی بات ہے. تو یہ رات آنے والی ہے، اس کو مس نہ ہونے دیں اور اس کے اندر جتنی عبادت کریں کر سکتے ہیں. ایک بات تو یہ کہ فضیلت کی رات ہے، جی فضیلت میں لیلۃ القدر سے کم ہے، باقی راتوں سے افضل ہے. ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ اس رات میں کوئی متعین عبادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی کہ کون سی عبادت کرو. نہ نماز کا کہا ہے، نہ اس کے اندر تسبیحات کا کوئی ذکر ہے، نہ اس کے اندر آپ کا تلاوت قرآن کا کوئی ذکر ہے. یعنی کسی متعین عبادت کا نہیں، صرف یہ فرما قوموا لیلہا، قوموا اس رات میں قیام کرو. تو قیام نماز میں ہوتا ہے. اس سے نماز کا ثبوت تو ہو گیا کہ نماز آدمی کو پڑھنی چاہیے. اور دوسری یہ کہ اس کے علاوہ پھر نماز کے علاوہ جو بھی اس کو عبادت جو ہے اس کے ذوق کے مطابق اس میں اس کو لذت آتی ہے، جس میں زیادہ سے زیادہ توجہ دے سکتا ہے تو وہ عبادت کرے، اور جتنی دیر کر سکتا ہے اتنی دیر کرے. یہ کوئی ضروری نہیں کہ لازمی طور پہ ساری رات جاگنا ہے، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نا یہ جاگنے کی رات ہے. جاگنے کی نہیں ہے، عبادت کی رات ہے. محض جاگنا کوئی مقصود نہیں، جاگ کر کچھ کرنا مقصود ہے. تو اس لیے دیکھیے نا ہمارے ہاں اس رات کے ساتھ کچھ لوگوں نے اور معاملہ کیا ہوا ہے، کیونکہ جاگنے کی رات ہے تو لہذا اکیلا تو نہیں جاگ سکتے، مجمع ہونا چاہیے. تو رات کا بہت بڑا حصہ نعت خوانیوں میں گزرتا ہے
اور تقریروں میں اور تلاوت میں کچھ گزرتا ہے، اور کچھ اس کے ساتھ ساتھ گپ شپ میں بھی گزرتا ہے، نیند بھگانے کے لیے تو چائے کے تھروس بھی آتے ہیں اور کھانے پینے کے سامان بھی، تو مسجد میں ایک عجیب سی صورتحال ہوتی ہے، کیونکہ جاگنے کی رات، یہ کوئی مقصد نہیں ہے، ماں جاگنا مقصد نہیں، اور ہم جاگ کر کچھ ایسا کرتے ہیں کہ جو مقصد ہے اس کو تو بلکہ اور زیادہ خطرناک صورتحال، کچھ ایسی گفتگویں، کوئی غیبتیں ہونے لگ جاتی ہیں، کچھ قہقہے لگتے ہیں، کچھ فضولیات، تو بجائے مقصد کے ہم دوسری طرف نکل جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کسی مقدس جگہ یا مقدس وقت میں اگر کوئی آدمی کوئی نیکی نہیں کر سکتا تو کم سے کم گناہ تو نہ کرے نا، کسی کے جہاں نیکی کا ثواب زیادہ ہوگا وہاں گناہ کا وبال بھی زیادہ ہوگا۔ تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ محض جاگنا مقصود نہیں، جاگ کر کچھ کرنا مقصود ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ اللہ سے تنہائی میں ملنے کی رات ہے، مجمع کی رات نہیں، تنہائی میں۔ جیسے اب کوئی کسی کو ٹائم ہے، کوئی آفیسر ہے، کوئی بڑی شخصیت ہے، وہ کسی کو ٹائم دے کے میں اکثر بزی رہتا ہوں، تم فلاں وقت میں آؤ، میرا فارغ ٹائم ہے، فلاں وقت میں آنا، اور یہ صاحب فلاں وقت میں ساتھ میں 4-5 ساتھی لے جائے، تو اس میں فلاں وقت میں بولا کہ ہماری تنہائی میں بات ہو جائے گی، اور یہ تنہائی کی وجہ مجمع وہاں پر لے جائے گا، کیا فائدہ ہوگا؟ تو نفلی عبادات جو ہے نا، نفلی عبادات یہ تنہائی کی عبادات ہوتی ہیں، اس میں مجمع لگانا یہ خلاف سنت ہوتا ہے، اکیلے۔ اور نفلی عبادات کے لیے بہترین جگہ بھی گھر ہے، لیکن نبی کریم علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ کیا مطلب؟ تم نفلی عبادات وہاں کرو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سنت کہاں پڑھتے تھے؟ گھر میں پڑھتے تھے۔ چلیے حضور کا گھر تو مسجد سے متصل تھا، ہمارے دور ہیں، تو فقہاء نے رعایت دی ہے کہ تم مسجد ہی پڑھ لو، گھر جاتے جاتے پتہ نہیں اور کام لگ جائے گا تو سنت رہ ہی جائیں گے، لیکن اصل مقام سنت نماز کا گھر ہے۔ سنت پڑھ کے آئیں اور فرض پڑھ کے وہاں سنت جا کے پڑھیں، لیکن چلے رعایت ہے یہاں پڑھنے کی۔ تو بہرحال نفلی عبادت تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہیں یا نماز ہے، اس کا اصل مقام کیا ہے؟ لیکن ہم نے گھروں میں تو دوسرے سامان رکھے ہوئے ہیں، تو وہاں نماز کے لیے کہاں فرصت ہے؟ اور پھر ہم روتے ہیں جی برکات نہیں ہے۔ برکت کہاں ہے؟ برکت کی چیز تو آپ نے صرف مسجد میں رکھی ہوئی ہے، تلاوت بھی یہیں کرتے ہیں، ذکر بھی یہیں کرتے ہیں، نماز نفل بھی یہیں پڑھتے ہیں، سارے کام، اور گھر میں ساری خرافات، تو پھر برکت کہاں سے آئے گی اور مسائل کیوں نہ آئیں گے؟ تو اس لیے پہلی بات تو یہ کہ سنت کے مطابق نوافل اور نفلی عبادات ہمیں مسجد میں کے بجائے گھر میں کرنی چاہیے، تاکہ ان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت پیدا ہو، اور گھر میں پھر تنہائی بھی میسر ہوگی۔ تو جتنا کوئی تنہائی میں یہ کام کرے گا اتنا ہی اس کے حق میں وہ مفید ہوگا۔ لیکن چلیے کسی کے گھر نہیں ہے یا کسی کے گھر میں اس قسم کے مواقع نہیں ہیں، اگر وہ مسجد میں کر لیتا ہے تو بھی اچھی بات ہے، لیکن یہ نہیں کہ وہ اس رات کو یا اس کے اندر کسی حصے کو خامخواہ فضولیات میں گپ شپ میں گزارے، تو یہ اس رات کی عادات کے بالکل خلاف ہے۔ اور یہ کہ جتنا کر سکتے اتنا کریں اور تنگ ہونے کی کوشش بھی نہیں کریں۔ نبی کریم علیہ السلام کا فرماتے ہیں کہ جتنی عبادت کی تمہیں طاقت ہو نا، نفلی عبادت اتنی کرو۔ تم تھک جاؤ گے، اللہ ثواب دینے سے نہیں تھکتا، اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، اور تم کرتے کرتے تھک جاؤ گے، اتنا کرو جتنا اطمینان اور توجہ کے ساتھ کر سکتے ہو۔ ایک بات ہے، اور میں نے کہا کہ کوئی متعین چیز بھی نہیں ہے، آپ نفل پڑھیں، آپ دعا کریں، آپ استغفار کریں، آپ درود شریف پڑھیں، آپ تلاوت کریں، جو بھی آپ کریں۔ دوسری بات یہ کہ اس میں کوئی رسم والی بات نہیں ہے کہ مخصوص کھانا پکانا ہوگا، جیسے شب برات کو حلوے کی رات بھی کہتے ہیں لوگ، تو شاید یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی
حلوہ پکانا کوئی ضروری ہے؟ تو حلوہ تو ماشاءاللہ ویسے بھی کھاتے رہتے ہیں، تو اس رات میں کوئی خاص کھانے پکانے والی بات نہیں. اور اس پر مزید، چلو کھانا تو حلال چیز ہے، اس پر مزید جو ہمارے ملکوں میں ایک بہت بڑی خرافات اور مصیبت اس مقدس رات میں کی جاتی ہے، وہ فائر ورک، پٹاخے. اور اس مقدس رات جس کو شب برات کہا جاتا ہے، لیلۃ البرات کہا جاتا ہے، یعنی گناہوں سے پاک صاف ہو جانے والی رات، بے ادبی سے اس کو کہتا پٹاخوں والی رات، عوام حلوے کی رات، پٹاخوں کی رات، فلاں رات. اور باقاعدہ آپ کو پتہ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، اس سے کتنے نقصانات ہوتے ہیں. تو اگر یہ چیزیں ہیں تو پھر تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور یہ ساری چیزیں نہیں ہیں تو پھر یہ نفل عبادت کی ایک مقدس رات ہے، اور اس کے تقدس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. اللہ کو راضی خوش کرنا. جی روزے کے بارے میں جو حدیث ہے کہ سومو نہارہا قومو لیلہا، تو یہ بہت زیادہ کمزور روایت، اور ایک ہی روایت ہے لیکن بہت زیادہ کمزور ہے. اس لیے 3 روزوں کی روایت مستند ہے. ہر مہینے کے 3 روزے جو ہے نا، ایام 20، 13، 14، 15، تو چونکہ یہ 15 ہے تو اس کے ساتھ 13، 14 کا بھی رکھیں تاکہ وہ سنت 3 روزوں کی پوری ہو جائے، تو اس میں یہ بھی آ جائے گا. لیکن تنہا اگر یہ رکھیں تو رکھیں، لیکن یہ کہ وہ روایت انتہائی کمزور ہے جو صرف 1 روزے والی ہے، اور 3 روزوں والی جو ہے وہ مستند روایت، تو 3 روزے رکھنے چاہیے. اور ویسے شعبان کے مہینے میں 3 کی بات اور 1 کی بات نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے، اور کبھی کبھی پورا مہینہ شعبان کا آپ روزے رہتے. تو چونکہ یہ مہینہ رمضان المبارک کا پیش خیمہ ہے، اس کا مقدمہ ہے، اس کی ابتدائیہ ہے، تو نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حضور آپ شعبان کے مہینے میں زیادہ روزے رکھتے ہیں اور اتنے زیادہ رمضان کے علاوہ یعنی کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا ذاک شہر بین رجب و رمضان، یہ ایسا مہینہ ہے جس کے دونوں طرف 2 بڑے مقدس مہینے ہیں. ایک طرف رجب ہے جو حرمت اور عزت والے مہینوں میں سے ایک ہے، دوسری طرف رمضان ہے جو سارے مہینوں کا سردار ہے. یہ بیچ میں ہے اور لوگوں کی نظر یا اس پہ ہے باعظمت ہے یا اس سے باعظمت ہے، اس کو بیچ میں بھولے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو لہذا میں جس کو لوگ بھول جائیں، جس کو بھول جائیں، ہم بھول جائیں، تو اس کی عبادت کو بھی اللہ خاص توجہ سے قبول فرماتے ہیں. جہاں لوگ عبادت سے کترائیں، ٹھیک ہے نا، تو اس عبادت کی ویلیو اللہ کے یہاں بہت زیادہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ جن کے عمل سے اللہ تعالی مسکراتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، یعنی خوش ہو کر مسکراتے ہیں، بہت اللہ کو پسند ہے. اور دراصل وہ ہے تنہائی کا عمل، یعنی جس وقت کوئی نہ کر رہا اور کوئی کرے تو اللہ کو بڑا ہی پسند ہوتا ہے کہ دیکھو کوئی نہیں کر رہا، یہ کر رہا ہے. تو اس کی حضور نے مثال دی کہ ایک تو وہ شخص کہ ایک فوجی دستہ ہے، وہ جنگ میں شریک ہوا اور اس کو شکست ہوگی، وہ واپس ہو گئے سب، دشمن ان کو بھگا دیا، باقی سب بھاگ گئے. تو ایک ان میں سے اس نے کہا بھاگ کر کیا کرنا ہے، باقی بھاگے، ایک ان میں سے مڑا کہا بھاگ کے کیا کرنا ہے. تو وہ اکیلا ہی دشمن سے لڑ پڑا اور شہید ہو گیا. تو اللہ اس کے اس عمل کو بڑی قدر کی نظر سے دیکھتے، دیکھو سارے ساتھی بھاگ گیا جان بچانے کے لیے، یہ بھی بھاگ گیا تھا، لیکن پھر اس نے میری ملاقات اور شہادت کے جذبے سے واپس ہو کر اکیلے ہی کام کر دیا. ایک دوسرا حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک قافلہ سفر پہ جا رہا ہے، جاتے جاتے تھک گیا جی، اور رات کے آخر پہر میں سخت نیند آئی، تو سب نے کہا چلو یہاں آرام کرتے ہیں، کل صبح جائیں گے. سارے تھکے ماندے تھے اور لیٹے اور سو گئے.
ان کا ایک ساتھی بھی لیٹا، لیکن لیٹ کر پھر کھڑا ہو گیا کہ سو کر کیا کرنا ہے. اٹھا کھڑا ہوا نماز میں اور خوب اچھی تلاوت کی، اچھی نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے سوال کیا. تو فرمایا اللہ تعالیٰ بڑے فخر سے فرشتوں سے کہتے کہ دیکھو یہ بھی تو تھکا ماندہ تھا، یہ بھی تو مسافر ہے، نیند اس کو بھی آئی تھی، لیکن مجھ سے امید رکھتے ہوئے اپنی تکلیف کو بھلا کر کھڑا ہو گیا. سب سوئے، کھڑا ہے. اللہ اس کو بڑی قدر سے دیکھ رہے. تیسرا حضور نے فرمایا کہ ایک قافلہ ہے، کچھ لوگ ہیں کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک سائل آیا محتاج مستحق، اس نے سب سے اپنی حاجت پیش کی کہ میں مستحق میری مدد کرو، لیکن کسی نے بھی قافلے والوں میں سے توجہ نہیں کی. جب وہ جانے لگا تو اس مجمع سے ایک آدمی اٹھا، اس کے پیچھے گیا اور دور جا کر مجمع سے چپکے سے اس کی حاجت کی چیز کے ہاتھ میں ڈال دی اور واپس آ گیا. فرمایا اس کا عمل اللہ کو بڑا پسند ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اس وقت کا خاص خیال رکھیں جب اور لوگ نہ کر رہے ہیں اور آپ کریں تو اللہ بڑی قیمت سے. تو چونکہ دو ٹائم ہوتا نہیں ہے ہو گیا تو بہر آس پاس کے 2 مہینے بڑے عظمت والے ہیں تو لوگ اس سے غافل ہوتے ہیں، تو اس لیے میں اس میں زیادہ روزے رکھتا ہوں. اور پھر حضور نے فرمایا کہ سال بھر کے اعمال بھی اللہ کے ہاں اس مہینے میں پیش ہوتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ میرے عمل روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ بال توفیق عطا فرمائے، پورے مہینے شعبان کے اور لیلۃ البرات اور آگے رمضان اور اللہ تعالیٰ سب کی اچھی طریقے سے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.